क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है। सबसे पहले मैं ये कहूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि दहशतगर्दी एक नासूर है, इसको हर हाल में जड़ से उखाड़ना एक कौमी फरीज़ा है। हमेशा से हमारा मौक़िफ़ रहा है कि दहशतगर्दी पे सियासत ना हो, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया और मौक़िफ़ बयानिया की ज़रूरत है, सबकी मौक़िफ़ बयानी की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ हमने हमेशा कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पे, जिस पे सारे हुकूमतें भी मुतफ़िक के, जिस पे सारी पार्टीज भी मुतफ़िक के, उस पे अमल दरामद कराएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पार्टी की हैसियत से, इसकी लीडरशिप ने और KPK की हुकूमत ने हमेशा से दहशतगर्दी की हर फॉर्म में मजम्मत की है। दहशतगर्दी के खिलाफ KPK में एक ग्रैंड जरगा हुआ था, जिसकी तफसील असद कैसर साहब बताएंगे। उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज 22 पॉलिटिकल पार्टीज ने शिरकत की थी, जिनके मुतफ़िका पॉइंट आपके सामने शेयर किए गए थे। इसलिए उसके बाद ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इसकी पार्टी हुकूमत KPK में ताउन नहीं कर रही, यह नामुनासिब और हकीकत के बरअक्स बात है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं है, उनकी कोई कौमियत नहीं है, उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, उनके लिए औरत और मर्द दिन रात नहीं है। वो हमारे मसाजिद पे, ईदगाहों पे हमलावर होते हैं और हम उनके हर एक की मजम्मत करते हैं। इसलिए हम समझते हैं इस वक्त में ये एक खतरनाक और नामुनासिब जुमला है कि PTI वालों को दहशतगर्द निशाना क्यों नहीं बनाते। हम समझते हैं कोई भी निशाना बने, जिस तरीके से लास्ट ईयर में 5000 से ज्यादा वाक़या हुए हैं, 1235 से ज्यादा अमवात हुई हैं, हम समझते हैं जहां कोई भी निशाना बने ये पाकिस्तान निशाना बनता है और हम सब की मजम्मत करते हैं। ऐसे जुमलों से सब के लिए खतरात बढ़ जाएंगे जो नामुनासिब है। कोई भी निशाना बने इसकी हम मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी के लिए अगर मजीद संजीदा कोशिशों की जरूरत है तो इसके सिलसिले में ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से इल्जाम तराशियों का सहारा न लिया जाए, बल्कि मुताल्लिका फोरम में अपनी बात करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और KPK की हुकूमत ने हमेशा से सफ़े अव्वल में खड़े होकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है और निशाना बने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाई है। KPK की हुकूमत ने 40 अरब रुपए इस मज़म में खर्च किए हैं ताकि अपनी पुलिस फोर्स को बढ़ाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है अपने अवाम की जान और माल की हिफाजत करना, और इस पे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, न की है। इस सब चीजों के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, हम पे इल्जाम लगाना और हमें निशाना बनाना, ये रिफ्ट वाइडर और वाइडर होता जा रहा है, जो इस वक्त मुल्क, कौम, जमहूरियत, कानून की बालादस्ती के लिए जहर कातिल है। इससे फरीज किया जाए। ये मुल्क मजीद तनाव और रिफ्ट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा हमें ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे खिलाफ भी आइंदा कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, खान साहब जो इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है, पार्टी के वर्करों में या पार्टी में या इसकी क़ियादत में और बड़े इदारे में अगर लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे या तनाव की कोशिश करे, तो मुल्क ने 70 साल बाद 72 घंटों में जो मुकाम हासिल किया था, और मुल्क इसलिए वो मुल्क को दोबारा हम खतरों में डाल देंगे और इसी तरफ अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान का नुकसान हो। इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस पेदर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक दूसरे के खिलाफ हम समझते हैं कि इससे मुल्क और कौम का नुकसान होगा। इससे फरीज किया जाए। एक आखिर में बात जरूर कहूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK की हुकूमत गुड गवर्नेंस में आला मुकाम रखती है। इस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है, करप्शन परसेप्शन सर्वे रिपोर्ट 2025 की, उसमें KPK की हुकूमत की गवर्नेंस को और करप्शन न होने को अल्हम्दुलिल्लाह टॉप कैडर में रखा है चारों सूबों में, और इस पे हमें खुशी है। हम यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सफ़े अव्वल में रही है, लेकिन हम कुछ चीज़ों को क्लैरिफिकेशन आपके सामने रखेंगे असद कैसर साहब कि एक मुत्तफ़िका लाए हमल बनाने के लिए सूबाई हुकूमत को और लोगों को ऑन बोर्ड लेना क्यों कर ज़रूरी है, जो इस प्रेस रिलीज में पहले आपके सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से या इमरान खान साहब के हवाले से ये कहना कि ये दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं, बहुत ही अफसोसनाक बात। आप पाकिस्तान की अवाम पर एक तोहमत धर रहे हैं
کیونکہ یہ جماعت پاکستان کے عوام کی جماعت ہے، عمران خان پاکستان کا لیڈر ہے۔ ہم ہرگز عمران خان ہرگز دہشت گردی کا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ کوئی بے وقوف ہوگا، کوئی سنگ دل ہوگا جو دہشت گردی کا ہمدرد ہو۔ ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کی بے گھری ہمیں منظور نہیں ہے، ڈسپلیسمنٹ ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں معصومین کی شہادت منظور نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اور بیٹھ کر ایک لائحہ عمل تیار کرو۔ ایک قومی جرگہ ہوا جس میں میں بھی شامل تھا، اسد کیسر صاحب تفصیل بتائیں گے، اس میں تمام جماعتیں تھیں، پی ایم ایل این تھی، پیپلز پارٹی تھی، اے این پی تھی، خیبر پختونخوا کے دانشور تھے، سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ جو پالیسی اپنائی گئی ہے وہ غلط ہے، 50 سال سے غلط ہے، گولے اور بارود سے امن پیدا نہیں ہوگا۔ چند دن قبل جو پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، اس میں ایک سوال کیا حامد میر صاحب نے، سینئر صحافی نے، انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں داعش اور ٹی ٹی پی دونوں سرگرم عمل نظر آتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے بھی ہیں اور یہاں پر وہ قائم بھی ہیں، ان کو اسلحہ بھی مل رہا ہے۔ یہ تو کہا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو افغان حکومت کی حمایت حاصل ہے، لیکن داعش کو تو افغان حکومت کی حمایت حاصل نہیں ہے، وہاں تو لڑائی ہو رہی ہے داعش اور افغان حکومت اور ٹی ٹی اے کے درمیان، تو یہ داعش کو اسلحہ کیسے مل رہا ہے پاکستان کے اندر کہ وہ یہاں اپنی کاروائیاں کر رہی ہے؟ تو سوال کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا گیا، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کس طرح یہ گولہ بارود ان دہشت گردوں کو یہاں میسر ہو رہا ہے۔ سرحدوں کی حفاظت کرنا پی ٹی آئی کا یا صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنا ہماری جری افواج کا کام ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ اسلحہ بھی آ رہا ہے، یہاں دہشت گرد بھی آ رہے ہیں، تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہم سب کو مل کر ڈھونڈنا ہے، اور یہ تاریخ کی شہادت ہے کہ جنگیں قومیں اور افواج اکٹھے لڑتی ہیں، مل کر لڑتی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام اور اداروں کے درمیان خلیج بالکل زہر قاتل ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی اس وقت وہ بڑی جماعت ہے، وہ عوام کی آواز ہے جو اس خلیج کو پاٹ کر سکتی ہے، اس خلیج کو ختم کر سکتی ہے، عوام کو اور اداروں کو اکٹھا کر سکتی ہے ایک بڑے قومی مقصد کے لیے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عوام کی آواز کو مانیں، جمہوریت کو مانیں، آپ ان کے حقوق کو مانیں، انسانی حقوق کو مانیں، ان کی زندگیوں کو آپ معتبر جانیں۔ یہ نہ کہیں کہ ایسا تو ہوتا ہی ہے، دہشت گردی لڑنی ہے تو کیا ہوا اگر کچھ لوگ معصوم شہید ہو گئے، یہ ہمیں نہیں قبول۔ ڈرونوں سے حملے گاؤں پہ، مساجد پہ، شادی کے اجتماع پہ ہمیں نہیں منظور۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ملٹری آپریشن جو آپ کر رہے ہیں یہ ہمیں نہیں منظور، کیونکہ اس میں معصومین کی شہادت ہو رہی ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں۔ ہمیں سمجھائیے کہ یہ کیا لائحہ عمل ہے، ہمارے ساتھ بیٹھیے اور ہم سے سیکھیے، خیبر پختونخوا کی عوام سے سیکھیے، عمائدین سے سیکھیے، قبائلی علاقوں کے جو عمائدین ہیں، وہاں کے جو بسنے والے ہیں، ان سے سیکھیے، سمجھیے کہ صورتحال ہے کیا۔ اور جو افغان حکومت سے ڈائیلاگ کی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں، بالآخر آپ کو یہ ڈائیلاگ کرنا ہوگا۔ تو ہمارا یہ آپ کے سامنے نقطہ نظر ہے کہ جب تک ہم اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے نہیں، جب تک اداروں اور عوام کے درمیان خلیج رہے گی، مستقبل ہمارا غیر مستحکم رہے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پالیسیوں میں تسلسل ہو، جو آج پالیسی ہم مل کر بنائیں وہ جاری رہے، حکومت خواہ کسی کی بھی ہو۔ یہ شخصی بات نہیں ہے کہ ایک شخص ہے تو پالیسی ہے، شخص نہیں ہے تو پالیسی نہیں ہے، پالیسیاں قومیں بناتی ہیں۔ تو ہم ایک قومی پالیسی بنانا چاہتے ہیں جو آئندہ 5 سال 10 سال چلے، وہ معاشی پالیسی ہو، وہ دہشت گردی کے حوالے سے پالیسی ہو، وہ تعلیم کے حوالے سے پالیسی ہو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ بھی کہا کہ دہشت گرد تو پیسے کے غلام ہیں، انہیں کوئی $400 دیتا ہے تو ایک کو مار دیتے ہیں، $600 دے گا تو دوسرے کو مار دیں گے۔ تو یہ نشاندہی کرتی ہے یہ بات، اس کو اگر ہم درست مان لیں، کہ غربت ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو ان علاقوں میں روزگار پیدا کرنی ہے، وہاں وسائل کی کمی ہے۔ جو پیسہ ہمیں ملنا تھا، اسد کیسر صاحب تفصیلات بتائیں گے، خیبر پختونخوا کو جب قبائلی علاقوں کا انضمام ہوا، ان کو ضم کیا گیا تو بہت بڑی رقم ملنی تھی، جس سے ان علاقوں میں انفراسٹرکچر بننا تھا، سڑکیں بننی تھیں، روزگار کے مواقع پیدا ہونے تھے، یہ نہیں کیا گیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹھو، صرف گولے بارود سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہم بطور قوم، گولہ بارود حل نہیں ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کی تمام جماعتوں کا یک زبان یہ ان کا نقطہ نظر ہے، سب نے یہی بات کی اس قومی جرگے میں، جس کی تفصیلات اسد کیسر صاحب آپ کو بتائیں گے۔ تو ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جو یہ ایک تہمت لگائی گئی پی ٹی آئی پہ، یہ بالکل غلط ہے، یہ افسوسناک ہے، یہ کسی صورت ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ہم پیغام لے کر آئے ہیں یکجہتی کا،
ہم پیغام لے کر آئے ہیں پالیسی کے تسلسل کا. ہم پیغام لے کر آئے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی زندگیاں ہمیں عزیز ہیں, ہم دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں, ہم بے گھری کے خلاف کھڑے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو بے گھر ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے. ہم اپنے لوگوں کو خواہ وہ دہشت گرد کی گولی ہو یا ریاست کی گولی ہو, ہم کسی معصوم کو شہید ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے. تو یہ ہے ہمارا پیغام. ہمارا پیغام یکجہتی کا پیغام ہے. اس کو سنیے, اس آواز کو سنیے, اس کو رد مت کیجیے. اور جو ایک مستحکم پالیسی ہے جو قائم رہے گی, جس سے فائدہ ہوگا, اس پالیسی کے بنانے کے لیے ہمیں اس عمل میں شامل رکھا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خیبر پختونخوا کی عوام کی نمائندہ جماعت کو, پاکستان کے عوام کی نمائندہ جماعت کو ایک طرف کر دیں, پاکستان کے لیڈر کو, سب سے بڑے لیڈر کو کال کوٹری میں ڈال دیں اور کہیں مذاکرات کرو, پالیسی بناؤ. یہ نہیں ہوگا. کسی بھی حوالے سے اگر مذاکرات ہونے ہیں, دہشت گردی کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے, تو عمران خان کو باہر رکھ کر یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ ہمارا پیغام ہے, یہ ہوش مندی کا پیغام ہے, یہ پاکستان سے محبت کا پیغام ہے. شکریہ.